سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 5۔ وہ سب اس وقت ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے اور انتظار ہو رہا تھا احمدین اور اس کے بیٹے سعد کا۔ کیا ہماری تیاریاں مکمل ہیں؟ ڈمور پروفیسر سارم سے مخاطب تھا۔ شاید اسے بہت جلدی تھی۔ پروفیسر مکین نے اسے ایک نظر دیکھا مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ رمنا اور فہد کو اس کا رویہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ آج ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں، ہم صرف مہر گڑھ کا راستہ دیکھیں گے، اسی نام سے موجود پاس کے گاؤں کی طرف جائیں گے، ہو سکتا ہے باہر سے کھنڈرات بھی دیکھیں، اس کے لیے ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا اصل کام کل سے شروع کریں گے۔ پروفیسر سارم نے آج کا ارادہ بتا دیا۔ اتنے میں احمدین اور سعد بھی پہنچ گئے۔ پروفیسر سارم کو ابھی بہت سی باتیں طے کرنی تھیں، اس لیے ان کے آتے ہی وقت ضائع کیے بغیر آگے کے معاملات پر بات ہونے لگی تھی۔ یہ بات اسلام آباد میں بھی طے کر لی گئی تھی کہ ان 5 کے سوا کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ان کی آمد کا اصل مقصد تابوت سکینہ کی تلاش ہے۔ اس لیے پروفیسر سارم ان سے آگے کے منصوبے پر بات کر رہا تھا، کیونکہ ان کی گفتگو اردو میں ہو رہی تھی۔ اسی بنا پر مکین اور ڈمور کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجموعی طور پر 5 لوگ ہیں، اور اگر تم 2 بھی شامل ہو تو یہ تعداد 7 تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہمیں وہاں کام کرتے ہوئے انتظامیہ یا کسی اور کی طرف سے مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ یہی پہلی پریشانی تھی جس کے بارے میں پروفیسر سارم سارا راستہ سوچتے ہوئے آئے تھے۔ اگر آپ کے پاس کسی ادارے کا اجازت نامہ ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہر گڑھ ایک ویرانے میں ہے، وہاں پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے۔ اگر ہم اپنی گاڑیاں پاس کی جھاڑیوں میں چھپا دیں تو کسی کو بھی ہماری وہاں موجودگی کی خبر نہیں ہوگی۔ زیادہ عرصہ اگر ہمارا کام چلتا ہے تو ہمیں انتظامیہ کو مطمئن کرنا ہوگا۔ ویسے اگر ہم پہلے ہی انتظامیہ سے بات کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اگر کسی غیر ملکی ادارے کی طرف سے اجازت نامہ ہو کہ آپ ایک تاریخی جگہ کی کھدائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ احمدین کا اشارہ لازمی طور پر پروفیسر مکین اور ڈمور کی طرف تھا، وہ دیکھنے میں غیر ملکی لگ رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پروفیسر سارم نے سوال کیا۔ اس سے پہلے تو وہ تنہا آتا تھا اور انہیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اگر کبھی کسی نے پوچھا بھی تو جامعہ کا حوالہ کافی ہوتا تھا، لیکن اس بار معاملہ الگ تھا، اور دوسرا انہیں اس میں کافی دن لگ سکتے تھے۔ ہمیں بلوچستان کے آثار قدیمہ کی انتظامیہ سے باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، جس کے لیے ہمیں کوئٹہ جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے یہ اجازت ہمیں مل جائے گی۔ اس طرح مقامی پولیس اور ضلع انتظامیہ بھی ہماری مدد کرنے کی پابند ہوگی۔ آج اگر آپ مہر گڑھ جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، لیکن کل آپ کوئٹہ چلے جائیں۔ احمدین نے اپنا مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، ابھی تو مہر گڑھ کے لیے نکلتے ہیں۔ پروفیسر سارم نے سب کو اشارہ کیا اور خود بھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے کمرے اچھی طرح سے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد وہ حصہ بھی بند کر دیا تھا جو انہوں نے اپنے لیے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ڈمور نے اپنے پاس موجود جدید کیمرہ وہاں نصب کیا۔ یہ کیمرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا، جسے آپ جہاں چاہیں نصب کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ ہوٹل کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے۔ احمدین اور سعد، تم رمنا اور فہد کے ساتھ ان کی جیپ میں جاؤ گے، ہم لوگ آپ کے پیچھے دوسری گاڑی میں ہوں گے۔ چاروں نے سر ہلایا تھا اور جیپ میں سوار ہونے لگے تھے۔ فہد اور رمنا اگلی نشستوں پر تھے، جبکہ پیچھے سعد اور احمدین تھے۔ انہوں نے اپنا موٹر سائیکل وہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ پجیروں میں آگے کی نشست پر پروفیسر سارم اور پروفیسر مکین تھے۔
ڈمور پچھلی نشست پر تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل آئیں۔ یہ ہوٹل ہائی وے پر تھا، سڑک کافی اچھی بنی ہوئی تھی، اس لیے ان کی رفتار تیز تھی۔ تو پھر کیا طے ہوا؟ گاڑی کے چلتے ہی پروفیسر مکین نے سوال کیا۔ ویسے تو ڈمور بھی جانتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں تھا کیونکہ اس نے ساری گفتگو محفوظ کر لی تھی۔ یہ سب نہ اس نے صرف کہیں بھیجنا تھا بلکہ خود بھی ٹرانسلیٹنگ سافٹ ویئر میں ڈال کر اس کا مطلب بھی جاننا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ کیا وہ ان کو سچ بتاتا ہے یا نہیں۔ احمدین کا خیال ہے پہلے ہمیں کوئٹہ جا کر اجازت لینی چاہیے، اس طرح ہمارے طویل کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ہی ہمیں سرکاری طور پر مدد بھی مل جائے گی۔ کام لمبا ہونے کی صورت میں ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا۔ پروفیسر سارم کو اندازہ تھا کہ اسے ہر بات صاف رکھنی ہے، اسی لیے سب کچھ بتا دیا۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ پروفیسر مکین سارم کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ پاکستانی تھے، یہاں کے ماحول کو بہتر سمجھتے تھے، دوسرا وہ یہاں پر پہلے بھی آتے رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں سب کچھ قانونی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، ویسے بھی ہمیں کون سا وہاں سے کچھ چرانا ہے، صرف معلومات ہی تو چاہیے۔ رہا مسئلہ تابوت سکینہ کا کہ اگر وہ ہمیں مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں ہم سب اس وعدے کے پابند ہیں جو آپ سے کر چکے ہیں، لیکن اسے باہر کیسے لے کر جانا ہے وہ آپ کا کام ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ سپی ہوٹل تک آپ کی مدد کر سکیں گے۔ پروفیسر سارم نے سب کچھ واضح کر دیا تھا، انہیں اس تابوت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ڈمور اور پروفیسر مکین مطمئن ہو گئے۔ دوسرا، تابوت ملنے کی صورت میں اسے یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری ڈمور کی تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ یہ سب بہت آرام سے کر لے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم کل کوئٹہ جا رہے ہیں تاکہ قانونی تقاضے پورے کر لیں۔ پروفیسر مکین نے بھی اپنا ووٹ اجازت لینے کے حق میں دے دیا تھا۔ ڈمور نے بھی کندھے اچکا کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ وہ بولان پاس کے قریب سے گزرتے ہوئے دھدڑ کچی کے قریب پہنچ گئے۔ سبی سے یہ 30 کلومیٹر کی دوری پر تھی، لیکن مہر گڑھ پہنچنے کے لیے مزید وقت لگا تھا۔ پھر بھی وہ 50 منٹ کے اندر مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ مہر گڑھ بالکل ویران جگہ پر تھا، مگر اس سے تھوڑا ہٹ کر ایک گاؤں نظر آ رہا تھا جس کا نام بھی مہر گڑھ تھا۔ احمدین یہاں کا ہی رہنے والا تھا۔ یہ چھوٹا سا گاؤں مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا، اس کی آبادی بہت کم تھی۔ مہر گڑھ کے آثار قدیمہ کے آنے سے 5 منٹ پہلے انہیں مہر گڑھ کا بورڈ بھی نظر آیا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ بنجر تھا، کہیں کہیں جھاڑیاں تھیں اور کچھ سرسبز بھی تھیں۔ یہ آثار قدیمہ پکی سڑک سے زیادہ دور نہیں تھے۔ یہاں سے کچھ ہٹ کر ایک دریا بھی گزرتا تھا، شاید کسی زمانے میں وہ مہر گڑھ کے قریب سے بھی گزرتا ہوگا، مگر اس وقت یہ آثار قدیمہ ایک بیابان مقام تھا جہاں سے تھوڑی دیر پر چند کھیت بھی تھے۔ انہوں نے آگے جانے یا گاڑی سے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ سب صرف علاقے کی موجودہ صورتحال جاننا چاہتے تھے۔ فہد نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا، جبکہ باقی سب تو کبھی نہ کبھی یہاں آ چکے تھے۔ وہ دونوں ایک خاموش زیر زمین راہداری میں کھڑے تھے۔ یہ کعبۃ الصغریٰ کی اندرونی راہداری تھی جو مقدس چٹان کی طرف جاتی تھی۔ یہ ایک غار نما راستہ تھا جو ہر طرف سے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں ایک چھوٹا سا غار نما کمرہ بھی تھا۔ وہ دونوں اس راہداری سے چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے جہاں کچھ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی وہاں دو زانو بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی باقی سب وہاں سے جانے لگے تھے۔ ملکہ اور فنان اسی بات کے انتظار میں تھے۔ دونوں اب وہاں تنہا تھے، کمرے کی چھت کافی نیچی تھی، وہاں انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے باہر نکلنے کے لیے چند قدم بڑھائے تھے، مگر جانے پھر کیا خیال آیا تھا اور ملکہ نے وہاں رک کر پاس موجود ستون پر ہاتھ رکھ دیا۔ ملکہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اتنے میں دو لوگ اور کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن ان دونوں پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ وہ آتے ہی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جانے کون سے مذہب کے تھے، فنان کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھیں بند کرتے ہی اس کی اندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہاں ہر طرف سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ اس سفیدی میں سے جو چیز ملکہ کو سب سے پہلے نظر آئی وہ ایک بزرگ تھے، ایک سفید لمبی داڑھی والے ضعیف آدمی۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے ایک سفید چوغا پہن رکھا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔
وہ غالباً ایک لاٹھی تھی جو شاید سہارے کے لیے تھی۔ اس کے بعد ایک اور منظر نظر آیا۔ اس منظر میں بھی کچھ لوگ یہاں عبادت میں مصروف تھے۔ منظر ایک بار پھر بدلا تھا اور اب یہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کسی مسئلے پر بات چیت کر رہے تھے۔ جو لوگ اب یہاں موجود تھے ان کے لباس اور حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بڑی شخصیات ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ مذہبی پیشوا کے روپ میں بھی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آتا یا کمرے میں موجود لوگ اپنی عبادت سے فارغ ہوتے، ملکہ ایزابیل نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فنان بھی ملکہ کے پیچھے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اب ان کا رخ اس چٹان کی طرف تھا جس پر گنبد بنایا گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک چٹان تھی جس کے چاروں طرف جنگلہ بنا ہوا تھا۔ اس چٹان پر ایک گول کمرہ نما گنبد تھا۔ عمارت میں اندر کی طرف بہت ہی خوبصورت نقش نگاری کا کام کیا گیا تھا۔ اس کی اونچائی 2 منزل کے برابر تھی۔ اس کی خوبصورتی سے وہ دونوں بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ ملکہ کی کوشش تھی کہ وہ اس چٹان کو چھو کر اس کے بارے میں مکمل معلومات لے سکیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس غارنما کمرے کی نسبت رش زیادہ تھا۔ دوسرا، یہاں کافی ملازم بھی آ جا رہے تھے۔ اندر تو ملکہ نے روح کے سکون کی دیوار قرار دی جانے والی اس دیوار کو چھو کر معلومات لے لی تھی، لیکن اب یہاں اسے یہ مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی وہ ارد گرد دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر ایک ایسے جوڑے پر پڑی جو شاید پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور مقامی شخص بھی تھا جو انہیں ہر چیز کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا تھا۔ ملکہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دیواروں پر موجود نقش نگاری کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں موجود ستونوں کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر ملکہ ایزابیل کی خواہش کے مطابق وہ ان جالیوں کی طرف آ گیا جو اس چٹان کے گرد موجود تھیں۔ وہ جوڑا آگے ہو کر اس چٹان کو دیکھنے اور چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی بات کا ملکہ کو انتظار تھا۔ اس نے ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھتے ہوئے لمبا ہاتھ بڑھا کر چٹان کو چھو لیا تھا۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے اس کے بارے میں معلومات لے رہی تھی۔ سفید چٹان سامنے سے ہٹی تھی اور سامنے کا منظر ملکہ کے لیے بے انتہا حیرت کا باعث تھا۔ وہاں ایک باروب شخص موجود تھا۔ وہ چٹان کے اوپر کھڑا تھا اور بہت سے لوگ اس چٹان کے ارد گرد موجود تھے۔ وہ شخص شاید ان کو کسی بات کا درس دے رہا تھا۔ اس چٹان کے آس پاس بہت سے لوگ موجود تھے، ان میں بچے اور خواتین بھی تھے۔ یہ چٹان ایک پہاڑی پر موجود تھی اور اس کے ارد گرد بھی بہت سے پہاڑ تھے۔ انہی پہاڑوں پر ہر طرف چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ اب منظر سفید دھند میں گم ہو گیا اور اب وہاں ایک نیا منظر ابھر رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا، گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ سامنے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی نقشہ تھا۔ وہ شاید کسی عمارت کی تعمیر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں تعمیراتی کام تیزی سے جاری تھا۔ ایک ساتھ ہی وہاں کافی کچھ بن رہا تھا۔ ایک بار پھر منظر بدلا۔ اس چٹان پر ایک نوجوان بہت ہی سادہ حلیے میں موجود تھا۔ وہ شاید لوگوں سے ان کے مسائل سن رہا تھا، لیکن اب کی بار عمارتیں تو اس چٹان کے پاس موجود تھیں، لیکن ان کا مقام اور حیت بدل چکی تھی۔ منظر ایک بار پھر سفید چادر سے سورج کی طرح طلوع ہوا تھا۔ اس دفعہ منظر رات کا تھا۔ رات کے اندھیرے کے باوجود ملکہ دیکھ سکتی تھی کہ وہاں عمارتیں اور ان کی حیت ایک بار پھر بدل چکے تھے، بلکہ وہاں بہت سی نئی عمارتوں کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں دن کا سما تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی محفل جاری ہو۔ وہاں سب کچھ اتنا روشن اور سحر انگیز تھا کہ ملکہ کے لیے اس منظر میں مزید رکنا ممکن نہیں تھا۔ ملکہ ایزابیل کی توجہ اب کسی طرف نہیں تھی، لیکن فنان ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا۔ کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی تھی۔ ملکہ کو چٹان پر ہاتھ رکھے ہوئے کچھ دیر گزر چکی تھی۔ فنان اب چاہتا تھا کہ ملکہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ ملکہ ہاتھ ہٹا کر کھڑی ہوتی، اس پر اسی جوڑے میں سے اس عورت کی نظر پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ حیران ہو کر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فنان کو حالات کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ فنان نے کچھ بھی کہے بغیر ملکہ کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس عورت نے گھبرا کر ساتھ موجود مرد کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، تبھی فنان نے اپنا کام کر دکھایا۔ ان دونوں مرد اور ساتھ موجود عورت نے جب وہاں دیکھا تو وہ جگہ تو خالی تھی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس عورت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔
ساتھ موجود مرد دوبارہ عمارت کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ عورت خوفزدہ نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اپنا لمبا سا ہاتھ آگے کی طرف نکال کر اس چٹان کو چھو رہی تھی۔ نہ جانے ان جالیوں سے اس نے ہاتھ اندر کیسے ڈالا اور اب کہاں غائب ہو چکی تھی۔ وہ عورت سہم چکی تھی اور اپنے ساتھ موجود مرد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ بلکہ سب نے اس کا مذاق اڑانا تھا۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر اب اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ سب اس وقت ہوٹل کے پاس موجود تھی۔ سارا حصہ بک ہونے کی وجہ سے ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ احمدین اور سعد جا چکی تھی۔ احمدین کو صبح ان کے ساتھ کوئٹہ جانا تھا۔ وہ سبھی جا رہے تھے کیونکہ ان سب کو اپنا اندراج کروانا تھا۔ ممکن تھا کہ کوئی سرکاری وفد ان کے کام کا جائزہ لینے یا معاونت کی غرض سے آ جائے۔ ایسے میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں چاہتی تھی۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کے بعد ان کا مقامی انتظامیہ سے رابطے کا بھی ارادہ تھا۔ پروفیسر مکین آج اچھے مزاج میں تھی۔ ہلکی پھلکی بات چیت چل رہی تھی۔ پروفیسر صاحب، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ڈمور نے پروفیسر مکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاید ماحول کی خوشگواری کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جی ضرور، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ پروفیسر مکین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باقی سب بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی ایک معاملے میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ ایتھیوپیا کے ایک گرجا گھر میں تابوت سکینہ کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ وہاں اس گرجا گھر میں نہ صرف ایک تابوت موجود ہے، بلکہ اس تابوت کی شبیہ اور بہت سے ایتھیوپین گرجا گھروں میں موجود ہیں۔ اسے تاریخی طور پر کیسے بیان کیا جاتا ہے؟ اس سے ہٹ کر کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس دعوے کو جانچنے کی کوشش کی؟ کوئی ٹھوس بنیاد ہے اس بات کی کہ وہاں موجود صندوق سکینہ ہو سکتا ہے؟ ڈمور کا سوال ایسا تھا جس میں رمنا کو بھی بہت دلچسپی تھی۔ باقی سب بھی پروفیسر مکین کی تحقیق جاننے کے لیے پرجوش تھے۔ تم ایتھیوپیا کے چرچ لیڈی میری زین کی بات کر رہے ہو؟ پروفیسر مکین نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ڈمور نے جواب دیا۔ ایتھیوپیا کے علاقے میں اقصم میں واقع یہ چرچ بہت پرانا ہے، لیکن خستہ ہونے کی بنا پر 1950 عیسوی میں نیا بنایا گیا تھا، جو پرانے چرچ کے قریب ہی ہے۔ اس چرچ کی تعمیر تیسری بار کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی پرانا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہلے بھی ایک بادشاہ کی عبادت گاہ تھی۔ جب بادشاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے اسے چرچ میں تبدیل کر دیا۔ پرانے چرچ میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی، نئے میں وہ آ سکتی تھیں، لیکن شاید صحن تک اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی چرچ میں تابوت سکینہ کی موجودگی کا اب بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کو باقی دنیا میں آرک آف دا کووننٹ کہا جاتا ہے، البتہ مسلم دنیا میں قرآن کے حوالے سے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ ایک برطانوی پروفیسر نے اس پر 1992 میں اپنی ایک تحقیق میں کہا تھا کہ 1941 میں جب وہ ایک آرمی آفیسر تھا، اس نے خود اس صندوق کا جائزہ لیا تھا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اور بالکل خالی تھا۔ مقامی طور پر اسے جتنی مرضی اہمیت دی جائے، باقی دنیا میں اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پروفیسر مکین نے اپنے حوالے سے کوئی رائے نہیں دی، لیکن اس سب کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسے ہی سچ سمجھتے ہیں۔ بلکہ بلقیس کے حوالے سے بھی تو کچھ دعویٰ وہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ دونوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ رمنا نے پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم سے سوال کیا۔ ڈمور نے ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا، مطلب وہ بھی کافی تحقیق کر کے آئی تھی۔ ڈمور بھی یہی پوچھنے والا تھا، اس لیے وہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ فہد کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن ملکہ بلقیس کا ذکر سن کر اسے بھی دلچسپی ہو گئی۔ ملکہ بلقیس کا سلیمان نبی علیہ السلام کے پاس یروشلم جانا، ان کا دین قبول کرنا، ان کے ساتھ ان کی اطاعت کرنا قرآن سے تو ثابت ہے، لیکن ملکہ بلقیس کا ان کے ساتھ شادی کرنا یا ان کے ہاں بیٹا ہونا یہ سب ثابت نہیں۔ ملکہ بلقیس سبا نام کی ریاست پر حکومت کرتی تھی۔ ان کا دارالخلافہ شاید آج کے یمن میں تھا۔ اس بات پر پروفیسر سارم نے تفصیل سے وضاحت دی۔
بالکل درست کہا آپ نے پروفیسر سارم۔ ان کا یہ دعویٰ کہ ملکہ بلقیس کے بعد ان کا اور سلیمان نبی علیہ السلام کا بیٹا بادشاہ بنا تھا اس علاقے کا جسے آج ایتھیوپیا کہا جاتا ہے، وہ تابوت سکینہ کی وہاں موجودگی کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ ان کا بیٹا اپنے والد سلیمان نبی کو ملنے گیا تھا اور تابوت سکینہ لے آیا۔ پروفیسر مکین نے پروفیسر سارم کی بات میں مزید اضافہ کیا۔ ان کا اس پر حتمی اندازہ یہ بات عیاں کر رہا تھا کہ وہ اس پر مکمل تحقیق کر چکے ہیں۔ وہ اس روایت یا دعوے کو درست نہیں مانتے۔ مطلب آپ دونوں کے خیال میں تابوت وہاں نہیں ہے، صرف دعویٰ کیا جاتا ہے؟ ڈمور صاف جواب چاہ رہا تھا۔ میرے خیال سے اس کا یہی مطلب ہے، پروفیسر سارم نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر جانے لگے۔ ان کو جاتا ہوا دیکھ کر باقی سب بھی سونے کے لیے اٹھ گئے۔ صبح ان کو کوئٹہ جانا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے جب تک آنکھیں کھولی وہ چاند پر اپنی عارضی قیامگاہ میں موجود تھے۔ چاند کی ملکہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہوا ہوگا، اس لیے اس نے فنان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ملکہ ایزابیل خود تو پرسکون تھی، لیکن فنان بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ملکہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ فنان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم دوبارہ جا کر معلومات کر لیں گے، حلیہ بدل لیں گے، تم کیوں اتنے بے چین ہو رہے ہو؟ ملکہ، میں جانتا ہوں کہ ہم دوبارہ جا سکتے ہیں اور یقینی طور پر جائیں گے بھی، لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ اگر وجہ یہ نہیں تو پھر کس بات سے خوف زدہ ہو؟ ملکہ حیران تھی کہ کون سی چیز سے وہ بے چین ہے جبکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ملکہ، زمین کے اس چاند پر جہاں ہم لوگ موجود ہیں، یہاں زمین پر واقع ایک ملک امریکہ کا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ فنان نے اپنی پریشانی بتائی۔ تو اس سے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ملکہ ایزابیل حیران ہوئی۔ ملکہ، مجھے شک ہے کہ وہ ہماری موجودگی سے واقف ہیں یا کم از کم اسے محسوس کر رہے ہیں۔ ملکہ بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ جی ملکہ، فنان نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ملکہ نے قدم کمرے سے باہر بڑھا دیے تھے۔ فنان نہ سمجھتے ہوئے بھی ملکہ کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اس عارضی پناہ گاہ سے باہر نکل کر ملکہ نے اپنا ہاتھ چاند کی زمین کو لگایا اور دوسرا ہاتھ فنان کی طرف بڑھا دیا تھا، جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ فنان سمجھ چکا تھا کہ ملکہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ کوئی محفوظ جگہ تلاش کر چکی ہے۔ چند لمحوں کا کھیل تھا۔ جب فنان کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس نے خود کو ایک غار میں پایا۔ ملکہ ایزابیل بھی وہاں موجود تھی اور ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ملکہ، ہم اس وقت کہاں ہیں؟ فنان نے سوال کیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ہم اس وقت زمین کے چاند پر ہی موجود ہیں، لیکن اس چاند کے اوپر نہیں بلکہ اندر۔ ملکہ مسکرائی۔ جوابی طور پر فنان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آخر وہ چاند کائنات کی ملکہ تھی، بھلے وہ اپنی کائنات میں موجود نہیں تھی، پر تھی تو چاند پر ہی۔ اب بتاؤ یروشلم کا کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں وہاں دوبارہ جانا ہے؟ ملکہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم مسجد اقصی کے پاس موجود سرنگوں میں جائیں گے، جن میں وقتاً فوقتاً کھدائی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم شہر سے تھوڑا ہٹ کر جہاں داؤد نبی علیہ السلام کا محل دریافت ہوا ہے وہاں پر جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری وہاں کی کھوج مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ فنان نے ملکہ کو تفصیلات بتائیں۔ ٹھیک ہے، پھر کب تک چلنا چاہیے؟ ملکہ اس کے منصوبے سے متفق تھی۔ ملکہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت وہاں شام ہونے والی ہے، تو ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں صبح کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کے وقت سبھی تیار تھے۔ کوئٹہ کے لیے سفر کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ احمدین ان کے ہمراہ تھا۔ اس کے پاس مقامی معلومات ان سب سے زیادہ تھیں۔ سبھی سے کوئٹہ کا سفر 3 گھنٹے کا تھا۔ وہ 7 بجے ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ ان کو امید تھی کہ وہ 10 بجے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ فہد کے لیے یہ سب بہت انوکھا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی بلوچستان کا سفر نہیں کیا تھا۔ احمدین ان کی جیپ میں ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اسے کوئٹہ کے بارے میں معلومات دے رہا تھا۔
رمنا کی مکمل توجہ سڑک کے پار ڈھلوانوں اور زمین پر تھی۔ اسے یہ سب ہمیشہ سے بہت پرکشش لگتا تھا۔ اس سرزمین کو زمین کا مارس ایسے ہی نہیں کہتی۔ اکتوبر کا اختتام تھا، گو کہ سبی میں ابھی گرمی تھی، لیکن کوئٹہ کا موسم یہاں سے مختلف تھا۔ جیسے جیسے کوئٹہ قریب آ رہا تھا، موسم خوشگوار ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، ڈمور نے تعریف کی۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے 1976 کا سبی یاد ہے۔ آپ سبی کے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپ پر غیر ملکیوں کو عام دیکھ سکتے تھے۔ میں اپنے سارے خاندان کے ساتھ آیا کرتا تھا اور ہم نے ٹرین اور بس پر سبی سے کوئٹہ کا سفر کیا تھا۔ سبی میں دیکھنے کی اتنی جگہیں ہیں کہ آپ کو کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے۔ پروفیسر مکین نے پرانی یاد تازہ کی۔ پروفیسر سارم اس بات سے واقف تھا، لیکن ڈمور حیران ہو رہا تھا۔ کیا سب کچھ اتنا محفوظ تھا؟ ڈمور کے سوال پر پروفیسر مکین نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ کبھی سیاحت کی غرض سے بھی تشریف لائیں یہاں؟ پروفیسر سارم نے لطیف سا طنز کیا۔ وہ اس وقت اپنی توجہ گاڑی چلانے پر مرکوز رکھے ہوئے تھے۔ ڈمور نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں اسے کیا جتا رہے تھے۔ سیاحت کے لیے کبھی پاکستان میں یورپ سے بسیں آیا کرتی تھیں۔ یہ سب تو افغان روس جنگ کے بعد ختم ہوا تھا۔ پروفیسر مکین نے بھی اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ڈمور نے پاکستان میں پہلی بار سفر 2000 میں کیا تھا، اس لیے یہ سب اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں مکمل خاموشی رہی، لیکن ڈمور کو پتہ نہیں کس بات کی بے چینی تھی۔ کیا اجازت مل جائے گی؟ اور اگر پھر ہماری جاسوسی کی گئی تو؟ ڈمور ان دونوں سے ہی مخاطب تھا۔ گاڑی میں وہ دونوں ہی اس وقت موجود تھے۔ پروفیسر سارم نے جواب نہیں دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مکین نے سارم کو دیکھا، پھر اپنا رخ موڑ کر پیچھے بیٹھے ڈمور کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلی بات، ہمارے پاس عالمی آثار قدیمہ کی کھوج کا اجازت نامہ موجود ہے اور مہر گڑھ عالمی ورثہ ہے۔ دوم، ہم وہاں نہ چوری چھپے جا رہے ہیں نہ کچھ چوری کر رہے ہیں۔ اور رہا مسئلہ کہ اگر وہاں تابوت سکینہ ہوا تو تم اسے وہاں سے کیسے نکالو گے، تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام صرف اسے ڈھونڈنے یا زیادہ سے زیادہ ہوٹل پہنچانے تک کا ہوگا۔ باقی اگر وہ تابوت یہاں موجود بھی ہوا تو کہیں دبا ہوا نہیں ملے گا، بلکہ کسی خاص کمرے میں ہوگا۔ ہم جب اس کمرے تک پہنچیں گے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور ویسے بھی وہاں موجود ہر چیز پہلے ہم ہی دیکھیں گے۔ جب تک کسی اور کو خبر ہوگی اسے محفوظ کر لینے کا تمہارے پاس کافی وقت ہوگا۔ پروفیسر مکین کافی سنجیدہ تھے۔ ڈمور مطمئن ہو گیا۔ اس سے پہلے اجازت نامہ لینے کا سن کر وہ اندر سے کچھ پریشان تھا۔ 11 بجے سے کچھ پہلے وہ صوبائی آثار قدیمہ کے دفتر میں موجود تھے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ سارم اور مکین کے حوالے بہت مضبوط تھے۔ مکین تو آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے نگران بھی تھے۔ ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی موجودگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ صرف ان کو واپسی پر اپنی رپورٹ جمع کروانی تھی، جس کا مقصد ان معلومات کو اکٹھا کرنا تھا۔ ویسے بھی 2000 عیسوی کے بعد یہاں کوئی کھوج نہیں ہوئی تھی۔ عالمی ادارے مہر گڑھ کو کھویا ہوا خزانہ قرار دیتے تھے۔ ایسے میں کسی عالمی کوشش سے ہر لحاظ سے فائدے کی امید تھی۔ مقامی مددگار کے طور پر احمدین اور سعد کا نام دے دیا گیا تھا، اس لیے افسران کو اجازت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی رکاوٹ آتی بھی کیسے؟ اٹلی کے سفارت خانے سے محکمہ آثار قدیمہ کی وزارت کو ان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب تو رسمی کارروائی تھی۔ واپسی پر پروفیسر سارم کے مشورے سے سب نے کھانا کھانے کے بعد کچھ خریداری کی تھی۔ کوئٹہ کا چکر لگایا گیا اور واپسی کے لیے ایک لمبا اور مختلف راستہ اختیار کیا گیا۔ پتہ نہیں پروفیسر مکین اور سارم ایسا کیوں کر رہے تھے۔ رمنا اور فہد کو سمجھ نہیں آیا۔ فہد البتہ خوش تھا، اسے کوئٹہ کی خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ فہد کو لوگوں کا اسے مڈل ارتھ قرار دینا بالکل درست معلوم ہو رہا تھا۔ سبی کے ارد گرد کی خوبصورتی بھی لاجواب تھی۔ ان کو تو صرف سبی کی گرمی سے ہی ڈرایا جاتا تھا، لیکن اس کی تاریخی اہمیت پر کبھی بات ہی نہیں کی گئی۔ اس جگہ پر پہلے وقت میں زیادہ سیاحت ہوتی تھی، مگر اب کسی کے سامنے سبی کا نام بھی لیا جائے تو لوگ آپ کو پاگل ہی خیال کریں گے۔ یہاں پر سڑکیں کافی اچھی حالت میں تھیں۔ فہد کو کم از کم اس بات کی امید نہیں تھی۔
بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے، شاید اس کی وجہ سڑکیں نہیں بلکہ تعلیم اور غربت ہے۔ یروشلم پر صبح کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم بقدم یروشلم کی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ارد گرد گاڑیوں کی تعداد بہت کم تھی اور چلنے والے ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ملکہ ایزابیل اور فنان نے آج حلیہ بدلا ہوا تھا، گو کہ آج بھی وہ کوئی یورپی سیاح ہی لگ رہے تھے۔ سڑک پر چلتے چلتے اچانک ہی ملکہ رک گئی۔ وہ حیران ہو کر اپنے دائیں طرف دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے فنان نے اس سمت دیکھا۔ وہ سڑک کنارے ایک چٹان نما پتھر کی طرف متوجہ تھی۔ فنان نے آہستگی سے ملکہ کا ہاتھ تھاما اور ان کا رکا ہوا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ملکہ اسے تیرتی ہوئی چٹان یا پتھر ملکہ اسے تیرتی ہوئی چٹان یا پتھر کہتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی چٹانیں دنیا میں اور بھی کچھ جگہ پر پائی جاتی ہیں اور شاید ان پتھروں میں کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ فنان نے ملکہ کو یروشلم کی تیرتی ہوئی چٹان کے بارے میں معلومات دیں۔ کچھ آگے جا کر سڑک پر ویرانی دیکھتے ہوئے فنان نے ملکہ سے کہا، کیا آپ تیار ہیں؟ دیر کس بات کی ہے؟ ملکہ ایزابیل نے جواب دیا، بس ایک لمحے کی بات تھی۔ وہ دونوں ایک قلعے کی طرز پر بنی عمارت کی فصیل پر موجود تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ملکہ ایزابیل نے ارد گرد دیکھا۔ داؤد نبی علیہ السلام کا محل، فنان نے جواب دیا۔ کیا یہاں تابوت سکینہ کی موجودگی ممکن ہے؟ ملکہ نے سوال کیا۔ وہ دونوں اس وقت اس قدیم آثار قدیمہ کی راہداریوں میں چل رہے تھے جو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پہاڑ پر واقع ہیں۔ ملکہ ممکن ہے کہ یہاں موجود ہو، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہاں کھدائی ہوتی رہی ہے، لیکن بعد میں لوگوں کے دباؤ پر اس کھدائی کو روک دیا گیا تھا۔ یہاں کام کرنے والے کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ وہ تابوت سکینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن پھر ان کو نہ جانے کیوں کام سے روک دیا گیا۔ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاید تابوت یہاں سے نکال کر محفوظ کر لیا گیا ہے اور باقی افواہ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ فنان نے مفصل جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ملکہ نے فنان سے پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں گی، فنان مسکرایا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ ملکہ ایزابیل بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑی تھی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے یہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی۔ وہ دونوں اس پرانے محل کے کھنڈرات کی سیر کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ملکہ ایزابیل کو تلاش تھی ایسی جگہ کی جہاں سے انہیں اصل معلومات مل سکیں۔ جلد ہی ان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ایک کھائی نما جگہ پر کچھ ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کی ایک چھوٹی دیوار تھی۔ یقینی طور پر دیوار کا باقی حصہ یا تو نیچے دبا ہوا تھا یا پھر گر چکا تھا۔ اب یہی دیوار ان کی منزل ٹھہری۔ ملکہ ایزابیل نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور اس چھوٹی دیوار کے پاس بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سامنے سفید پردے کی ایک دبیس تہ جمی ہوئی تھی، مگر یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی۔ سفید پردہ چٹک رہا تھا اور سامنے کا منظر واضح تھا، اور پھر ملکہ ایزابیل کے آس پاس پتھر کی اینٹوں سے بنا ہوا محل نمودار ہوا۔ سامنے کا منظر صاف تھا، جہاں ایک پرشکوہ ہال میں ایک پتھر کا تخت موجود تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ منظر بدلا، اسی پتھر کے تخت پر ایک بڑی عمر کا بزرگ بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، شاید یہ کسی بادشاہ کا دربار تھا۔ وہاں کسی خاص بات کو لے کر کچھ تکرار ہو رہی تھی۔ اگلا منظر تباہی کا تھا، وہاں کوئی جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہ خوبصورت عمارت تباہ ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملکہ دیوار چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ فنان اب ملکہ ایزابیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا بات بتاتی ہے۔ چند لمحے کے جان لیوا انتظار کے بعد ملکہ نے بولنا شروع کیا۔ یہ کھنڈر نبی داؤد کے محل کے ہیں۔ یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنے نبی داؤد خود ہیں۔ اسے داؤد بادشاہ کا محل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کا بادشاہ یہاں نہیں رہتا تھا۔ یروشلم شہر کو داؤد نبی نے فتح کیا تھا۔ ان کی قبر بھی کہیں آس پاس کے علاقے میں ہی موجود ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، اس عمارت میں کبھی بھی تابوت سکینہ نہیں لایا گیا۔ ہمیں نبی داؤد کی قبر پر بھی جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے وقتوں میں قبروں کے اندر خزانے دفنائے جاتے تھے۔
ملکہ نے معلومات کے ساتھ ہی اگلے مقام کا تعین بھی کیا جہاں انہیں جانے کی ضرورت تھی۔ فنان خاموش تھا اور اس نے ملکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ارادہ تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں جانے کا تھا، مگر وقت مناسب نہ ہونے کی بنا پر وہ یہاں پہلے آ گئے تھے۔ اب ملکہ داؤد نبی کی قبر پر پہلے جانا چاہتی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت ایک قدیم مگر صاف ستھری عمارت میں موجود تھے۔ یہاں پر کافی رش تھا، ویسے بھی دن چڑھ چکا تھا۔ سیاح عمارت میں ہر جگہ موجود تھے۔ وہ دونوں بھی سب میں شامل ہو چکے تھے۔ ایک عجیب سی پراسراریت اور تقدس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ عمارت شاید اتنی پرانی نہیں تھی، مگر اس کے اندر کا جو حصہ سب سے زیادہ نیچے تھا زیادہ قدیم تھا، اور اوپر کی عمارت شاید بعد میں بنی ہوئی یا دوبارہ تعمیر کی گئی ہو۔ یروشلم ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اگر آپ نے پہاڑوں پر موجود عمارتیں دیکھی ہوں تو ان کی نیچے کی منزل کئی بار نیچے کے پہاڑ پر ہوتی ہے۔ آگے جاتے ہوئے سیڑھیاں اترتے وقت ایک سرنگ کا احساس ہو رہا تھا۔ یروشلم میں اور خاص طور پر قدیم شہر میں کئی سرنگ نما ٹنل موجود تھے، اور ایسا اکثر پہاڑوں پر واقع اور قدیم شہروں میں ہوتا ہے جو اس شہر میں بھی تھا۔ یہاں پر کچھ تو خاص تھا، اور شاید سب سے خاص وہ قبر اور اس میں موجود فرد تھا۔ وہ دونوں بھی گھومتے ہوئے اس ہجوم کے ہمراہ قبر والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ اس پر ایک چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس قبر کو چھوا جا سکے۔ اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں بھی موجود تھیں، اور اس کے علاوہ عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ جگہ مخصوص تھی۔ بہت سے لوگ شاید عقیدت کے طور پر اسے چھو رہے تھے۔ ملکہ ایزابیل بھی ایک عقیدت مند کی طرح اس میں شریک ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے۔ بند آنکھوں میں ملکہ جنازے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت مقدس اور عظیم تھے۔ جو جاننا تھا وہ ملکہ ایزابیل جان گئی، اس سے زیادہ ضروری نہیں تھا۔ جس عقیدت سے ملکہ نے قبر کو چھوا تھا اسی عقیدت سے ملکہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اب کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں رش نہ ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک زیر زمین راستے کے ذریعے ایک قدیم گلی میں پہنچ گئے تھے، اور فنان نے ذرا سی گلی کی اوٹ لے لی۔ اب وہ گلی ان نئے عقیدت مندوں سے خالی تھی، گو کہ وہاں معمول کی گہما گہمی جاری تھی۔ وہ سب ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو گئے۔ صرف احمدین اور اس کے بیٹے سعد کا انتظار تھا۔ وہ سبھی مہر گڑھ جانے کے لیے بے چین تھے۔ ڈیمور اور پروفیسر مکین کے پاس کافی سامان موجود تھا۔ پروفیسر سارم نے بھی نقشے اور کچھ کتابیں اٹھا رکھی تھیں۔ فہد اور رمنا کے پاس بھی کیمرے اور ٹارچیں تھیں۔ سب کے ہی پاس بیٹریاں اور کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد احمدین اور سعد ایک موٹر سائیکل پر آتے ہوئے نظر آئے۔ موٹر سائیکل کو ہوٹل میں کھڑا کر کے وہ دونوں فہد اور رمنا کے ساتھ جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ جیپ اور پجیرو آگے پیچھے ہی ہوٹل سے باہر نکلی تھیں۔ 40 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ایک طرف کھیت اور کچھ دور ہٹ کر چھوٹے سنگلاخ پہاڑ موجود تھے۔ مہر گڑھ کے ان آثار کے ایک طرف سرسبز جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پتھریلی زمین سے ہوتی ہوئی انہی جھاڑیوں کے پاس کھڑی کر دی گئیں۔ گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد وہ سب باہر نکل آئے۔ ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ یہ ان کے لیے خوشائند بات تھی۔ خاص طور پر ڈمور اس ساری صورتحال سے مطمئن تھا۔ پروفیسر سارم ہی دراصل اس ٹیم کو ہر بات سے آگاہ کر رہے تھے، اس لیے باہر نکلنے کے بعد بھی انہوں نے ہی سب کو ہدایات دی تھیں۔ رمنا، فہد، ڈمور اور احمدین کا ایک گروہ تھا، دوسرے میں پروفیسر سارم، پروفیسر مکین اور سعد تھے۔ آج ہم صرف ہر جگہ اور ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ سب اپنے کیمرے اور ڈائری تیار رکھیں۔ جو بھی کچھ خاص لگے اس کی تصویر لے لیں، اور ساتھ ہی ہر بات لکھتے جائیں، اور کسی بھی خلاف معمول بات پر آپ کارڈلیس سے ہمیں فوراً آگاہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی موبائل نیٹ ورک کام نہ کرے۔ کوئی بھی خطرہ مول نہ لیں، اور خاص باتوں کا خاص دھیان رکھیں۔ یہ بات کہتے ہوئے پروفیسر سارم نے آنکھوں سے بھی دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ سمجھ گئے تھے۔ پروفیسر سارم نے ایک کارڈلیس اپنے پاس رکھا اور اس کا دوسرا سیٹ فہد کو پکڑا دیا۔ پروفیسر سارم جانتے تھے کہ پروفیسر مکین اور ڈمور انگریزی میں بات کر رہے تھے،
لیکن رمنا اور فہد کی اردو میں کی گئی بات سعد اور احمدین کو سمجھ آئے گی، اسی بنا پر ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گروہ آگے پیچھے ہی اس 9000 سال پرانی تہذیب کے کھنڈرات میں داخل ہو گئے۔ سعد آگے تھا، اس کے پیچھے ڈمور، پھر رمنا اور آخر میں فہد تھا۔ وہ سب اب دو ٹولوں کی شکل میں ہر چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ رمنا اور فہد زیادہ تر تصویریں اتار رہے تھے، ڈمور تصویروں کے ساتھ ساتھ ڈائری میں نوٹ بھی کر رہا تھا۔ احمدین کی کوشش تھی کہ وہ جس جگہ سے بھی گزریں وہاں موجود ہر خاص چیز کے بارے میں وہ ان سب کو آگاہ کرے۔ سارم اور مکین ہر چیز کا خاموشی سے جائزہ لے رہے تھے۔ وہ دونوں زیادہ تر ان کھنڈرات کی ساخت اور ماہیت پر غور کر رہے تھے اور پھر آپس میں ان پر بات چیت کرتے تھے۔ سعد خاموشی سے ان کا سامان اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ گھنٹوں سے کام جاری تھا، کسی کو بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بس جسے پیاس لگتی وہ پانی پی لیتا۔ آخر 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد سارم نے ان سب کو گاڑیوں کے پاس بلوا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اب کچھ کھا پی لیا جائے۔